یہ چار شرطیں ایسی ہیں کہ جس انسان میں یہ چار چیزیں پائی جائیں گی اس کے اوپر قربانی کرنا واجب ہوگا۔ نمبر 1 مسلمان ہونا، نمبر 2 آزاد ہونا، نمبر 3 مقیم ہونا، نمبر 4 شریعت کے اعتبار سے مالدار ہونا۔ اب مسلمان ہونا ہم سمجھتے ہیں، آزاد ہونا ہمیں سمجھ میں آتا ہے، مقیم ہونا بھی ہمیں سمجھ میں آتا ہے، مالدار ہونا ہمیں تھوڑا سا ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شریعت کن انسان کو مالدار کہتی ہے، انسان کے پاس کتنی رقم ہو جس کے بعد شریعت اسے مالدار کہتی ہے اور اس پر قربانی کو واجب کرتی ہے۔ 5 چیزیں شریعت کے اندر ایسا مال ہے جو مال کے قربانی کو واجب کرتا ہے۔ پہلا سونا ہونا، اگر سونا ہی سونا صرف بندے کی ملکیت میں ہے تو 87 گرام 5 ملی گرام سونے کا ہونا ضروری ہے۔ اگر اتنا سونا نہیں ہے، اس سے کم ہے، 87 گرام نہیں ہے، 86 گرام ہے، تو پھر بندے یا بندی کے اوپر قربانی واجب نہیں ہوتی، صرف سونا ہی سونا اس کے پاس اگر موجود ہے تو۔ اور اگر 86 گرام سونا ہے اور اس کے ساتھ کچھ چاندی بھی ملی ہوئی ہے، کچھ رقم بھی ہے، کچھ سامان تجارت یعنی ایسی چیزیں بھی ہیں جن کو ہم نے خریدا ہی اس نیت سے تھا کہ ان کو بیچ دیں گے، یا ضروریات زندگی سے زائد کچھ سامان ہمارے پاس ہے، جیسے کہ کوئی پلاٹ پٹک کے رکھا ہے، گھر وہ ہے ہمارے پاس جس کے اندر ہم رہتے ہیں، اس کے علاوہ بھی کوئی پلاٹ کوئی گھر ہے، ہمارے پاس بہت ساری گاڑیاں ہیں لیکن کچھ گاڑیوں کو ہم استعمال کرتے ہیں اور کچھ گاڑیاں ایسی ہیں جو سال بھر استعمال میں ہی نہیں آتی، تو یہ گاڑیاں یہ پلاٹ ضرورت سے زائد سامان سمجھے جائیں گے، اور قربانی کے نصاب کے اندر قربانی کے لیے جو مالدار ہونا بندے کا ضروری ہے اس کے اندر یہ سامان شمار ہوں گے۔ تو اب اگر خالی سونا ہی سونا ہے تو بندے کے پاس 87 گرام 5 ملی گرام سونا ہونا ضروری ہے، اگر اس سے کم ہوگا تو پھر اس سونے کے اوپر قربانی واجب نہیں ہوگی۔ ہاں کچھ سونا ہے، کچھ چاندی ہے، کچھ نقدی رقم ہے، یا کچھ سامان تجارت ہے، یا کچھ ضروریات زندگی سے زائد سامان اس کے پاس ہے، تو اب ان 5 چیزوں کو کاؤنٹ کیا جائے گا، اور کاؤنٹ کرنے کے بعد اگر ان 5 چیزوں کی قیمت، یا 5 چیزیں نہیں ہے 4 چیزیں ہیں، تو پھر ان 4 چیزوں کی قیمت، یا 4 نہیں ہے بلکہ 3 ہے تو ان تینوں چیزوں کی قیمت، یا 3 نہیں ہے بلکہ 2 ہیں تو پھر ان دونوں چیزوں کی قیمت کو کاؤنٹ کر کر اگر یہ اتنی نکل جاتی ہے جتنی قیمت کے اندر 612 گرام چاندی خریدی جا سکتی ہے، تو اب اس بندے کے پاس مالدار ہونے کی جو شرعی ایک حیثیت ہے وہ اس بندے کو حاصل ہو چکی ہے۔ اب یہ بندہ یہ کرے کہ اگر مثال کے طور پر اس کے پاس چاندی 612 گرام، اگر ایک مثال مان لیں اپن 1.5 لاکھ روپے کی آ رہی ہے، اور اس کے پاس 1.5 لاکھ روپے بھی موجود ہیں، اب دیکھا جائے گا کہ اس کے پاس جو 1.5 لاکھ روپے موجود ہیں تو اس کے اوپر کوئی قرضہ ورضہ تو نہیں ہے، اگر قرضہ ہے تو پھر قرضہ کتنا ہے، اگر اس کے پاس 50,000 روپے قرضہ ہے تو پھر 50,000 روپے قرضے کے نکالنے کے بعد اس کے پاس 1 لاکھ روپے بچتے ہیں، اور 1 لاکھ روپے میں 612 گرام چاندی نہیں آتی تو پھر اس کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے۔ ہاں اگر ایسا ہوا کہ اس کے پاس 2 لاکھ روپے ہیں اور 1.5 لاکھ روپے کی 612 گرام چاندی آ رہی ہے، اور 50,000 روپے اس کے اوپر قرض ہے، اس کے 50,000 روپے قرضے کے نکالنے کے بعد 1.5 لاکھ روپے اس کے پاس پھر بھی بچ رہے ہیں، تو اب 1.5 لاکھ روپے کے اندر 612 گرام چاندی آ سکتی ہے، تو پھر اب اس کے اوپر قربانی کرنا واجب ہو جائے گی۔ ٹھیک، یہ قربانی کا نصاب تھا، یعنی مالدار ہونا شریعت کس کو سمجھتی ہے،